آج ہم جو حدیث مبارکہ پر گفتگو کریں گے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے متعلق ہے. یعنی آپ علیہ السلام کو خواب میں فرشتوں کا ملاقات کا سلسلہ ہوا اور خواب میں ہی پوری گفتگو کی گئی. مشکات المصابیح، کتاب الایمان، کتاب و سنت کی مضبوطی سے پکڑنے کے حوالے سے یہ باب ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 144. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال جاءت الملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وَهُوَ نَائِمٌ، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے. فقالوا، تو انہوں نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، بے شک تمہارے اس صاحب کے لیے ایک مثال ہے تو اسے مثال بیان کر دو. یعنی جس کے پاس تم آئے ہو، آرام فرما ہیں، نیند کے عالم میں ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے، ان کو مثال بیان کر دو. قال بعضهم، تو ان فرشتوں میں سے بعض نے کہا انہ نائم، وہ تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. وقال بعضهم، تو اب اس جو جماعت آئی تھی فرشتوں کی ان میں سے بعض نے کہا ان العین ناعمۃ، بس آنکھ سو رہی ہے، آنکھ سو رہی ہے. والقلب یقظان، اور دل جاگ رہا ہے. فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے اپنا گھر بنایا. وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس میں اس نے دعوت کا اہتمام کیا. اور وبعث داعیا، اور اپنا ایک بلانے والا، دعوت دینے والے کو بھیجا. فمن اجاب الداعی دخل الدار، تو جس نے اس دعوت دینے والے کی بات کو سنا، اس کی دعوت کو قبول کیا تو وہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس دسترخوان سے جو دعوت کا اہتمام ہے اس میں سے وہ کھائے گا. وَمَن لَّمْ يَجِبْ الدَّاعِي، جس نے دعوت دینے والے کی بات کو نہ سنا، اس کا انکار کیا تو اس کا کیا عالم ہے. فرمایا لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْبَدَةِ، اور وہ اس دسترخوان سے، اس دعوت سے کچھ بھی نہ کھا پائے گا. فقالوا اولوها له يفقهها، تو اب یہ جو خواب تم نے بیان کیا ہے، اب بعض فرشتے بعض سے کہنے لگے کہ یہ جو تم نے خواب بیان کیا ہے اس خواب کی تفسیر بھی بیان کر دو تاکہ وہ سمجھ جائے جو آرام کر رہا ہے. قال بعضهم انه نائم، تو اب ان فرشتوں میں سے بعض پھر کہنے لگے کہ یہ تو آرام فرما رہے ہیں، تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. وقال بعضهم ان العین نائمۃ، تو اب جو دوسرے فرشتے تھے وہ کہنے لگے بس آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں الدار الجنہ، جو گھر ہے وہ جنت ہے. والداعی محمد، اور اس گھر کی دعوت دینے والے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. فمن اطاع محمدا، تو جس نے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی. ومن عصى محمدا، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آگے بہت زبردست لطیف جملہ بیان کیا، کہا محمد فرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات عالی ہے یہ لوگوں کے درمیان ترے امتیاز ہے. یہ آپ کی جو ذات عالی ہے یہ فرق ہے، فاصلہ ہے. اب اس حدیث مبارکہ کی جب ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں، تشریح کی طرف جانے سے پہلے حدیث نمبر 143
43 کو ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من قال من عطانی داخل الجنہ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، تو جس نے میری نافرمانی کی تو وہ انکار کرنے والا ہے۔ اب حدیث نمبر 144 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہو، کیونکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص آیا ہمارے پاس، جاء رجل شدید بیاض الثیاب وسواد الشعر ولا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ احد منا، کہتے ہیں ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بڑے ہی صاف ستھرے سفید اجلے ہوئے تھے، لباس جو بال تھے وہ بھی بالکل سیاہ تھے، اور اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ اس پوری حدیث مبارک کو بیان کرنے کے بعد جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یا عمر من السائل، وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان فرشتوں کو دیکھ لیتے، یہ حدیث مبارکہ سے ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہاں پر آ جائیں کہ ان حضرات قدسیہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نیند کی حالت میں بھی بیدار ہوتے ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سو رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا جو ہے نا نیند کے حالت میں بھی بیدار ہونا یقینی ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ وحی ہیں۔ نبی علیہ السلام جو خواب دیکھیں گے وہ وہی ہوگا، وہ خواب ہمارے جیسا خواب نہیں ہے کہ رات کو دال کھا لی تو جو ہے نا وہ ساری رات خواب میں کچھ کا کچھ نظر آتا رہا، صبح اٹھے تو مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، میں نے خواب میں دیکھا، تو مولوی صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ رات کو کھانا کیا کھایا تھا؟ بولا جناب وہ دال کھائی تھی۔ بولا ساری رات گیس بھی تھا؟ جی گیس بھی تھا۔ جناب وہ خواب نہیں ہے، ایسے خیالات ہیں جو سارا دن آپ سوچتے ہیں وہ آپ کو آئے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ اور اللہ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو تعریض ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان سو گئے تھے اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو پھر جب نبی کا دل جاگ رہا ہے تو پھر سوئے کیسے تھے؟ تو گزارش یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر حال میں مشغول رہتے ہیں، ان کا دل مشغول ہوتا ہے اگر آنکھ سو رہی ہو، آنکھ جاگ رہی ہو تو پھر ان کا دل و دماغ اور آنکھ سب حاضر ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی عبادت میں مشغول کر کے آپ علیہ السلام سے نماز قضا نہ کرواتا تو امت کو قضا نماز کے متعلق مسائل کہاں سے سیکھنے کو ملتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں نماز کا آپ سے چھوٹ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی وجہ سے تھا، نہ کہ بھول جانے کے سبب۔ اب اگلی بات کی طرف آ جائیں کہ یہاں جو جملہ بیان کیا حضرات ملائکہ نے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور پاؤں کی طرف جو کھڑے ہوئے تھے حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب یہ جو آئے انہوں نے ایک لفظ آخر میں بیان کیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان فرق ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ماننا، کیا یہ جنت میں داخل کر دے گا؟ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔
اب اس کے اگینسٹ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا، نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر حاضر ہو کر بیعت کیا، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، بغیر عمل کے جنتی ہے، یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کو ماننا اور نبی کو نہ ماننا یہ کفر کی علامت تو ہو سکتی ہے، ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ جو شیطان ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا تھا، سب سے زیادہ۔ یہود ہیں یا نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو آج بھی مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہیں یہ فرق ہیں ایمان اور کفر کے درمیان، اس لیے فرمایا کہ محمد فرق بین الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل میں ہمارے ہاں کیونکہ مزاج لوگوں کے مختلف ہیں اور فرقے بھی بنے، دین میں فرقے بھی ہیں اور بننے ہیں فرقے، اس کا جناب وہ گفتگو ہم کل وقت ہمارے پاس تھا، ہم نے بیان جناب کچھ نہ کچھ کیا بھی تھا، تو آپ لوگ درس تفسیر میں بیٹھتے نہیں ہیں تراویح کے بعد، ورنہ ہم اس کو آپ ذکر کر چکے کچھ، تو فرقے بھی ہیں۔ تو فرقہ ضالہ کے درمیان اور فرقہ حقہ کے درمیان جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اس محبت کا حکم دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی نا وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کہا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کو چاہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون۔ آیتیں الگ الگ ہیں لیکن جز میں بیان کر رہا ہوں آیت کے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون، یہ کافر ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ یہی بات حدیث نمبر 143 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جو میرا انکار کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرما دیا، اس کا بتا دیا کہ جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرا حکم مانا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے میرا انکار کیا اس نے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، اور جو میرا انکار کر رہا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور آپ کی محبت، آپ کی فرما برداری کے علاوہ، آپ کی مودت، آپ کی چاہت کے علاوہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہزاروں واقعات موجود ہیں، کتب سیرت بھری پڑی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ کام کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں کیا؟ بولا ہم نے اسی لیے کیا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگایا، ایک مقام پر وضو کیا، وضو کر کے مسکرا دیے۔ وہ پھر پوچھا کہ پوچھتے نہیں ہو مجھے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے بولا بتائیے کیوں مسکرائے؟ بولا ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور وضو کر کے مسکرا دیا، میں نے اس لیے مسکرا دیا۔ ایک صحابی ہیں وہ گزر رہے تھے درخت کے پاس سے اور اس اپنے جانور کو نا، اپنے گھوڑے کو درخت کے ارد گرد گھمانے لگ گئے اور گھما کے پھر چلے گئے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ بولا اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا، مجھے پتہ نہیں میں نے کیوں کیا ہے، انہوں نے کیوں کیا تھا مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس لیے کیا ہے۔ بات سمجھیے گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مودت، محبت، عقیدت یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے نہ اعمال مقبول ہیں۔ فرشتہ استاد بنا ملائکہ کا، اپنا جو شیطان ہے یہ استاد بنا ملائکہ کا، لیکن کسی کام کا نہیں۔ آپ بھی لعنت بھیجتے ہو، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کو لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے فرمائی